بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آفیشیل پیج سے لائیو، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے، ایڈمیشنز ہیں جناب اسپرنگ 2024 کے، اور ہم مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا رہے ہیں تاکہ آپ کے سوال لے کے ہم خود پروفیسرز کے پاس جا سکیں، وہ آپ کو لائیو ہمارے ان سیشنز کے ذریعے گائیڈ کر سکیں۔ تو آج ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کے آفس میں، جو کہ انچارج ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر ایڈمیشنز ہمارے جاری ہیں، اسٹوڈنٹس کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں اردو کے حوالے سے کہ وہ ایلیجبلٹی ان کی کیا ہے، اور اس کے بعد اسکوپ کیا ہوگا اگر وہ اردو رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ اس بار جو ہمارے اسپرنگ 2024 ہے، ہمیں کون کون سے پروگرام میں ایڈمیشن آفر ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جس طرح باقی یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایڈمیشن اوپن ہے، تو ظاہر شعبہ اردو بھی ان کا حصہ ہے۔ تو ہم نے ابھی ایم فل کا ہم نے داخلہ کمپلیٹ کیا، اور یہ ہمارا اسپرنگ میں آفر ہوتا ہے، اور خزاں میں ہم پی ایچ ڈی آفر کرتے ہیں۔ تو باقی جو میٹرک انٹرمیڈیٹ تو وہ ریگولر فیچر ہیں ہمارے۔ ابھی بی ایس کا داخلہ ہم نے کیا ہے، اور بی ایس میں الحمدللہ ہمیں باقی شعبوں سے بھی کہیں زیادہ وہ میسر آتی ہے تعداد، اور دور دراز کے علاقوں سے ہمیں طلبا جوائن کرتے ہیں۔ تو پہلے انٹرنیشنل سطح پر بھی ہمارے وہ ساتھ رہا بی ایس میں طالب علموں کا، لیکن اس بار ہم پاکستان میں وہ آفر کر رہے ہیں، اور وہ بی ایس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں سر ہمارے پاس جو ہے، اگر دیکھیں ہم ایڈ میں تین اس میں آفر ہوا ہے، 4 ایئرس، 2.5 اور 2 ایئرس۔ اسٹوڈنٹس کو ذرا کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ 4 سال والے کون سے ہیں، 2.5 سال والے اور 2 سال والے کون سے ہیں۔ دیکھیں، جو انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد ڈائریکٹ بی ایس میں آتے ہیں، وہ بنیادی طور پر تو ظاہر ایم اے لیول کی تعلیم ہوتی ہے، وہ 4 ایئر ہے، اور اس میں اگر کوئی راستے سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ درمیان سے سکپ کر سکتا ہے، درمیان سے کوئٹ کر سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے یعنی 14 سال کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور آگے وہ اپنی تعلیم کو بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ ہمیں 5ویں سمسٹر سے پھر جوائن کرتا ہے۔ تو یوں مطلب کچھ طالب علم ایسے ہیں کہ وہ 8 سمسٹر کی بجائے 4 سمسٹر کے بعد کوئٹ کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ان کی وہ ایک سطح جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جو اس کو آگے جاری رکھتے ہیں، ظاہر ہے اس میں جو ابتدائی ہمارے 4 سیمسٹر ہوتے ہیں، اس میں جنرل سبجیکٹس کا بھی وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق جو ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، مختلف شعبوں کے جو سبجیکٹس ہیں، مختلف علوم و فنون سے جڑے ہوئے، اور اس میں ہم یعنی بنیادی جو اردو کے کورسز ہیں وہ اکا دکا ہر سیمسٹر میں وہ شامل کر دیتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں اردو کی تعلیم ہے وہ تو ہم 5ویں سیمسٹر سے وہ شروع کرتے ہیں، اور وہ بالکل وہی جیسے ایم اے کا لیول تھا اسی لیول پر یہ بی ایس کا آخری جو سلسلہ بنتا ہے، تو وہ طالب علم اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو اسٹوڈنٹس لاسٹ ایئر ان کا جو بھی ہوتا ہے، اس میں ریسرچ کرتے ہیں یا کورس ورک ہوتا ہے، یا ان کے پاس آپشن ہوتی ہے؟ دیکھیں، وہ پہلی بار جو ہمارا پچھلے سال جو طالب علم تھے وہ ہمارے یعنی فریش وہ آئے تھے، پہلی بار 8ویں سیمسٹر میں آئے تھے، تو اس وقت کوئی پالیسی اس طرح واضح نہیں تھی، تو ہم نے ریسرچ کے ساتھ آپشن دیا ہوا تھا 2 سبجیکٹس کا، 2 مضامین کا، کہ وہ اگر ریسرچ پروجیکٹ کرنا چاہیں دین وہ ان کی مرضی ہے، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بدلے میں وہ 2 سبجیکٹس پڑھیں گے۔ تو جو ہماری پہلی وہ کلاس تھی گویا اس نے ریسرچ پروجیکٹ نہیں کیا، چونکہ ایک تو وہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، ابھی اس کے کچھ قواعد نئے سرے سے متعین ہو رہے ہیں، اس بار وہ لازمی وہ قرار دیا گیا ہے کہ اب ہمیں اپنے تمام طالب علموں کو ریسرچ کی طرف لانا ہے، ریسرچ پروجیکٹس ان سے کروانے ہیں، اور وہ 7ویں سیمسٹر سے ہی ان کی ذہن سازی کی جائے تاکہ وہ کوئی رپورٹ تیار کرنے کے قابل ہوں، کسی عنوان پر کسی ادارے میں کسی اس کے ساتھ ایفلیٹ ہو کر اس کے اشتراک عمل سے وہ کوئی رپورٹ مرتب کر سکیں۔ تو یہ یعنی اب نیکسٹ وہ لازمی تصور کیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، اور سر اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے لیے مزید ریسرچ سائٹ پہ ان کو امپروو کرنے کے لیے کیا کانفرنسز یا سیمینارز کا انعقاد کروایا جاتا ہے؟ جی شعبہ وقتاً فوقتاً باقی شعبوں کی طرح یونیورسٹی میں بھی اس طرح کی ماحول اور اس طرح کی فضا بناتا ہے کہ طالب علم جو ظاہر ہے ہمارے طالب علم بہت دور افتادہ علاقوں میں بہت دور جگہوں پر رہتے ہیں، لیکن جو قرب و جوار کے اضلاع ہیں یا شہر ہیں وہاں سے ہمارے طالب علم آتے رہتے ہیں۔ بعض ہم آن لائن سیشن بھی اس طرح رکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں اقبال پر ایک کانفرنس کرائی، شعبہ اردو کا تعاون بھی اس میں شامل تھا۔ پھر ہم نے ترکی کے تعاون سے یہاں یونس ایمرے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے تعاون سے ہم نے ایک کانفرنس کرائی۔ اسی طرح مطلب وقتاً فوقتاً کوئی مشاعرے ہم منعقد کراتے ہیں۔ ابھی ابھی اسی مہینے ہماری یونیورسٹی کو چونکہ 50 سال ہو گئے ہیں تو گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ہم نے اپنے الومنائز کو وہ دعوت دی ہے، وہ آئیں گے اور ہم نے ان کے لیے غزل گائیکی اور پھر ساتھ ہم نے ایک لیجنڈ پوئٹ افتخار عارف صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے تاکہ وہ آئیں اور بچوں سے ہم کلام بھی ہوں، انہیں اپنے شاعری سے بھی وہ لطف اندوز کریں، مستفید کریں۔ تو اس طرح کی بعض کانفرنسوں میں بعض سیمینار ہم ایک روزہ سیمینار ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مشاعرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف پروگرام جو قرب و جوار کے طالب علم ہیں ان کے لیے تو وہ خود آ جاتے ہیں۔ کل ہی ہمارا ایکسپو تھا، آپ نے دیکھا کہ مختلف اسٹالز لگے ہوئے تھے، طالب علم جو قرب و جوار کے ہمارے بی ایس کے اور ایم اے ایم فل کے طالب علم تھے وہ یہاں آئے اور انہوں نے ہمارا سوشل سائنسز کا بھی وہاں پر ڈسپلے تھا۔ پھر اس سے یہ کہ ہمارے وہ طالب علم جو ریسرچ کرتے ہیں ان کی وہ ریسرچ پبلش ہوتی ہے اخبارات میں، رسائل میں، جرائد میں، پھر کتابی صورت میں، تو وہ ایک تو تحریک پیدا کرتی ہے، وہ دوسرے طالب علموں کے اندر ایک تشویق کا، شوق کا عنصر جو ہے وہ جگاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر بھی طالب علموں کے اندر ایک حوصلہ بڑھتا ہے اور ریسرچ کرنے کا جو خیال ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اوپن یونیورسٹی کے اپنے کوئی جرنلز وغیرہ ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ریسرچ پبلش ہو سکے؟ جی وہ پہلے کچھ تعطل کا شکار ہے، ہمارا شعبہ کا ایک مجلہ تعبیر کے نام سے ہے، اس کے 4-5 شمارے ہم نے چھاپے تھے، شائع کیے تھے اور اسے ایچ ای سی نے اون کرنا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن باوجود کچھ مسائل تھے کہ شعبے کے پاس ایسے اسکلڈ وہ نہیں تھا بندہ جو اس کو آگے بڑھا سکتا۔ تو اب انشاءاللہ ہم نے اس سال کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ اس لائن میں لے آئیں تاکہ ہمارے طالب علموں کا ایک تو یہ کہ ریسرچ کا کام وہاں پبلش ہو سکے، پھر جو مجلہ ہوتا ہے یا تحقیقی جریدہ ہوتا ہے وہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کا، آپ کے شعبے کا، آپ کی یونیورسٹی کا چہرہ ہوتا ہے، وہ جہاں جائے گا ظاہر ہے اس کی اپنی ایک عزت اور آبرو ہوتی ہے، اور یقیناً ہم انشاءاللہ اس کی طرف پوری سنجیدگی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ پہلے کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں سے ایک تخلیقی مجلہ بھی چھپتا تھا ثبات کے نام سے، اور اس میں ہمیں بہت یعنی جو کریٹیو رائٹنگز تھی وہ میسر آتی تھیں، اور صفحے اول کے دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ بھی جہاں جہاں تخلیقات تھے ان کی چیزیں ہم نے اس میں پبلش کی، لیکن وہ باوجود سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا، اس کے چند شمارے وہ ہم شائع کر سکے۔ تو یہ ہے ہمارا خواب تو ہے کہ ہم وہ تخلیقی مجلہ بھی ہو، جو بچے بعض شاعری کرتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں، کوئی ناول لکھ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی گرومنگ ہو، ان کو بھی کوئی بہتر ماحول ملے اور ایک ایسا مجلہ جس سے میں ان کی تحریریں چھپیں۔ تو ٹھیک ہو گیا سر، یہ جب ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں تو او ڈی ایل موڈ لکھا ہوتا ہے، اوپن ڈسٹینس لرننگ موڈ، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ او ڈی ایل کیا ہے اور ڈپارٹمنٹ اس کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں۔ دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ وہ جب طالب علم اس میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ پوری طرح آگاہی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایڈمیشن سے لے کر باقی ڈپارٹمنٹ بھی، اور یہ ہمارے جو ریجنل آفیسز ہیں یہ سارے معلومات فراہم کرتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں، جو بھی وہاں سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا پراپر جواب ملتا ہے انہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں ہم نے ورکشاپس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ طالب علم کو جو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں ان کی بہتر تکمیل کے لیے، ان کو بہتر انداز سے پرفارم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ورکشاپس کا سلسلہ ہوتا ہے،
اور یہ آن لائن ورکشاپس ہوتی ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے علاقوں میں، وہ ہمارے ساتھ آن لائن وہ ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کا شیڈیول وضع کیا جاتا ہے اور طالب علموں کو بر وقت وہ آگاہ کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں ہم ماہرین، ایکسپرٹ، ریسورس پرسن مختلف سبجیکٹس کے وہ ہم ان کی وہ کرتے ہیں ارینج، اور پھر وہ لیکچرز دیتے ہیں، پھر وہ بچوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، انہیں پورا موقع دیا جاتا ہے ان کی اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ بھی، اور اس کے علاوہ اس کورس سے متعلق بھی، اور پھر یہ کہ ہماری کتابیں چونکہ طالب علموں کی رسائی تک ہیں، ہم نے جو رہنما بنا رکھے ہیں، اس میں ہم نے کئی مجوزہ کتب یا کئی ایسی کتابیں ہم نے تجویز کی ہوتی ہیں کہ جو جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں سے جو کتابیں بھی ان کو میسر آئیں، جو کتابیں بھی ان کے وہ سلسلے میں، تاکہ وہ بہتر سے بہترین اپنی مشق بھی کر سکیں اور اپنے امتحان کی تیاری بھی کر سکیں۔ تو یہ یعنی سلسلہ ہے۔ بی ایس میں تو طالب علموں کو یہاں یونیورسٹی میں آنے کی یا ہمارے ریجنل آفیسز میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یہ برقی راستوں سے ہی آن لائن ہی ہمارے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال سر اگر اس کو ڈسکس کرتے چلیں، ایک اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں سمپل بی اے کیا ہوا ہے، کیا اس کے بعد وہ 5th سیمسٹر میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتا ہے، وہ ایک یعنی فاؤنڈیشن ہم نے وہ رکھا ہوا ہے، وہ ہمارا وہ اس کورس میں وہ داخلہ لے گا، تو یعنی اس کو اب 5 سیمسٹر کرنے پڑیں گے۔ یعنی ویسے تو اگر وہ ریگولر ہوتا اور بی ایس میں باقاعدہ داخلے کے ساتھ آتا، پھر وہ 8 سیمسٹر کرتا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کو اس سطح پر داخل ہونے کے لیے ایک بریجنگ سیمسٹر جو ہے وہ بھی کرنا ہے، اور اب اس کے ٹوٹل 5 سیمسٹر اور ہوں گے، دین وہ اس کی بی ایس مکمل ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا سر، تھوڑا سا اردو کے حوالے سے بات کریں۔ کچھ اسٹوڈنٹ صرف ایک ہوتا ہے نا زبان ہے یا لینگویج سمجھ کے آسان سمجھ کے ایڈمیشن لیتے ہیں، اگر تھوڑا سا کورسز کی بات کی جائے کہ کس قسم کے کورسز ہوتے ہیں، اور بیسیکلی اردو کی جو بی ایس اردو ڈگری ہے اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ دیکھیں بی ایس ایک جو بھی سبجیکٹ ہوگا، ظاہر ہے وہ اپنی ابتدا سے لے کر اپنی تکمیل تک کے مراحل کے ایک بچہ گریجویٹ ہوتا ہے تو وہ اس سبجیکٹ سے مکمل واقف اور آگاہ ہو۔ اس میں ہم باقی جو ابتدائی 4 سیمسٹر ہوتے ہیں، اس میں ہمیں دوسرے مضامین کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اس میں مختلف شعبوں سے ہم نے مضامین بارو کیے ہوتے ہیں، لیکن جو ساتھ ساتھ ہم اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کے مضامین بھی ابتدا یعنی آسان مضامین سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر مشکل کی طرف بتدریج جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ زبان کی قدر و قیمت جاننے کے لیے اس کی ابتدا، اس کا لسانی جو کنبہ ہے یا وہ کس اس میں ڈیولپ ہوئی، کس دور میں اس میں ترقی ہوئی، کیا کیا مراحل اس نے جھیلے اور وہ ایک شکل بنی، تو اس کی جو تشکیل ہے، اس کا جو ارتقاء ہے، اس کی جو گروتھ ہے، اس پر ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہم پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ پھر اس کے جو قواعد ہیں، اس کی جو بہت بنیادی اصول ہیں کہ آپ نے ایک لفظ کو کیسے بنانا ہے، اس لفظ سے آپ نے مرکبات کیسے بنانے ہیں، مرکبات سے آپ نے جملہ سازی کیسے کرنی ہے، پھر جملے سے آپ پیراگراف تک کیسے آئیں گے، پھر آپ اپنے اظہار کے لیے مضمون اگر آپ لکھتے ہیں یا خط لکھتے ہیں یا مختلف انشاء کے جو نمونے ہیں تو وہ باقاعدہ ہم پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے کورس کا حصہ ہے۔ اس کے ہم نے سارے پہلو پیش نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کورس اس طرح سے چلتے ہیں۔ پھر ہم اپنی پوری شعری روایت یعنی کلاسیک سے لے کر جدید عہد کے شاعروں تک یہ ہمارے بی ایس کے طالب علم مختلف مرحلوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر ہمارا پروز جو نثر ہے اس میں تخلیقی نثر ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، داستانیں ہیں، اس کے علاوہ جو غیر افسانوی نثر ہے جس میں خود نوشت ہے، جس میں ڈرامہ ہے، جس میں خطوط ہیں، اس طرح کے سارے وہ بھی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہماری اہم جانراز ہیں، اہم اصناف ہیں، ان کا یعنی ناول پر الگ سے ہماری ایک یونٹ اور ایک پورا سبجیکٹ موجود ہوتا ہے، افسانے پر الگ سے ہمارا ایک کورس موجود ہے۔ اسی طرح ہسٹری، ادب کن کن ادوار سے گزرا، کون سے ایسے ادارے تھے جنہوں نے اردو کی ترویج میں، اردو کی ترقی میں کام کیا، کون سے ایسے وہ لوگ تھے، کیا رجحانات آئے، کون سی تحریکیں تھیں، جیسے
ترقی پسند تحریک آئی، اس نے کیا اثر ڈالا، پھر حلقہ رباب ذوق کے نام سے ایک تحریک آئی، پھر لسانی تشکیلات کی ایک تحریک تھی. تو یہ جو تحریکیں ہیں ان پر ایک الگ سے ہمارا کورس موجود ہے. اور جب ہمارا بچہ وہ بی ایس مکمل کرتا ہے تو وہ اردو کے آغاز سے لے کر اس کے اب تک کی ڈیولپمنٹ سے، اس کے ارتقاء سے پوری طرح واقف ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنا اظہار کر سکے، اپنے مافِ ضمیر کو وہ بہتر انداز سے پیش کر سکے، بتا سکے. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت تفصیلاً اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا کہ جو 4 سال کی ڈگری ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہمیں سن رہے تھے یقیناً اگر آپ کو دلچسپ لگا ہوگا یا آپ کو لگا ہوگا کہ ہاں اب یہ آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے تو آپ اپلائی کریں، ایڈمیشن لیجئے اس میں اور جلد از جلد اپنی ڈگری مکمل کیجئے. ہمارا آج کا لائیو سیشن اتنا ہی تھا. اگلا سیشن ہمارا ہوگا ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں، تو ہمیں دیکھتے رہیے، فالو کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.